یہ جو نقصانات ذکر کیے گئے کہ انسان کا اپنا نفس اپنے بارے میں فکر کرنا ختم کر دے، اس کے کام نہ آئے، خود اس کا اپنا نفس اپنے لیے کام میں نہ آئے، اسی سلسلے کا ایک خطرناک قسم کا معاملہ اس کی زندگی میں تب آتا ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ خوفناک ہے، بہت ہی زیادہ عبرتناک بھی ہے۔ وہ کیا؟ ان یخونہ قلبہ ولسانہ عند الاحتضار، کہ جب انسان موت کے آخری یعنی زندگی کے آخری لمحات میں ہو، موت سے قریب ہو، جس کو ہم جھانکنی کی حالت کہتے ہیں، نزاع کی حالت، یعنی مرنے کے قریب جب انسان ہو جاتا ہے۔ تو جب مرنے کے قریب کوئی بھی شخص ہو جاتا ہے تو وہ شخص جو گناہوں کی دنیا سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پاتا، توبہ اور استغفار نہیں کر پاتا، گناہوں کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو آگے ہی آگے کی طرف بڑھاتا رہتا ہے، ایسے شخص کی حالت کیا ہوتی ہے نزاع کے وقت میں؟ کہا یہ بہت ہی خطرناک اور نہایت ہی افسوسناک حالت اس انسان کے اوپر آتی ہے کہ انسان کا خود کا دل اور اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ کس وقت؟ موت کے وقت۔ اور یہ حدیث ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم، کہ خاتمے ہی پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، خاتمہ خیر کے ساتھ ہو رہا ہے یا خاتمہ شر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو کہا ایسا انسان جو گناہوں سے اپنی زندگی کو لت پت کر لیتا ہے، اس کا خاتمہ نہایت ہی خطرے کی حالت سے گزرتا ہے، اور اس کا دل اور اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، زبان پر یہ کلمات جاری نہیں ہوتے، دل جسم کے دیگر اعضاء اور جوارح کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ فربما تعذر علیہ النطق بالشہادہ، وہ ادا بھی کرنا چاہے تو زبان پر وہ چیز ادا نہیں ہوتی۔ وہ اگر کلمہ شہادت، کلمہ توحید اگر اپنی زبان پر لانا بھی چاہے تو اس کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات صرف کہنے سننے کی حد تک نہیں، یہ مشاہد اور ملموس بھی ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، پایا بھی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو نزاع کے حالت میں ہیں اور انہیں کلمہ پڑھنے کی بات ان کے سامنے لائی گئی، ان سے کہا گیا، لیکن وہ آخری لمحات میں اپنی زبان پر کلمے کے کلمات کو جاری نہ کر سکے۔ بعض لوگوں سے کہا گیا قل لا الہ الا اللہ فقال لا استطيع ان اقولها، جب ان سے کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھیے تو کیا بولتے ہیں جواب میں؟ ہائے افسوس، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن زبان پر وہ کلمہ جاری ہمارے بس میں نہیں، یہ کلمہ زبان پر لانا ہمارے بس میں نہیں۔